پاکستان کا مطلب کیا؟ کافروں کی بربادی تک جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، حجویت زندہ باد، زندہ حجویت زندہ باد، علامہ احسان لائی ظہیر زندہ باد، اقوام متحدہ مرد آباد، اقوام متحدہ مرد آباد، اقوام متحدہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ غدار ہے، غدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری کا کلیمیٹ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ دست و مست نہیں ہو رہی۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ فلسطینیوں کو خون میں نہلا دیا گیا، اقوام متحدہ کی کانوں تک جوں تک نہیں ریگ رہی۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ممبئی میں لوگ مار جاتے ہیں تو اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا میں شور کو برپا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسرائیل نے فلسطینیوں کو مار دیا، فلسطینیوں کو مور کے گاڑ اتار دیا۔ آج تلک ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ آج تلک کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو نیند کے گاڑ اتار دیا گیا ہے۔ لیتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، بمبوں کو پھینکتے ہیں۔ آپ حضرات نے کئی مرتبہ ٹیلی ویژن پر ان مناظر کو دیکھا ہوگا۔ اسرائیلی ٹینک آتے ہیں، بم برساتے ہیں، آگے سے فلسطینی معصوم بچے، معصوم عورتیں آگے سے پتھر مارتے ہیں۔ تو جناب وہ دہشت گرد ہیں۔ اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہیں۔ آج میں بمبانگے دہل یہاں کھڑے ہو کر اپنے قائدین کی موجودگی میں، علامہ حشام الہی ظہیر کی موجودگی میں، اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں یہ بات بمبانگے دہل کرتا ہوں۔ میں اور میرے ساتھی، میری جماعت کے ساتھی، ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے، ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے، اقوام متحدہ کے جمع شکتی کو نہیں مانتے۔ جناب وہ امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے، اقوام متحدہ امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے۔ اقوام متحدہ امریکہ کا جو یار ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان، کافروں کا ایک ہی علاج، کافروں کا ایک ہی علاج، کافروں کا ایک ہی علاج، کافروں کا ایک ہی علاج۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ تکبیر۔ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ حشام الہی ظہیر، ناظم اطلاعات جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ ہاتھ ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار،
اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ معزز سامعین گرامی قدر، جیسے کہ بھائی محمد علی یزدانی نے کہا، آج اسرائیلی غنڈے، آج یہودی لٹیرے، آج یہودی غنڈے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت کے در پہ ہیں، اور کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آتا، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ آج سے 1400 سال قبل آقا علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ یہودی غنڈوں نے اپنے ہی مذہب و ملت کی عورت کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ وہ عورت نے بڑے واسطے دیے، میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی، میں تمہارے خدا کو ماننے والی، لیکن یاد رکھو غنڈا صرف غنڈا ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اب اس یہودی لڑکی کے ذہن میں خیال آیا تو کیا آیا؟ اس نے کہا ان گنڈوں سے اگر مجھے کوئی بچلا سکتا ہے، کوئی بچا سکتا ہے، تو صرف وہی بچا سکتا ہے کہ جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور الفاظ کہے، واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در عالیہ کے سامنے لوٹی جا رہی۔ آقا کی وہ کملی کہ جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، پاؤں پہ گری، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کملی کو یہودی بیٹی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اور کیا الفاظ کہتے ہیں، وہ مدینہ میں میرے ساتھ رہنے والی ہے یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ ضابطہ ہے۔ اور آج سے سینکڑوں سال قبل جب راجہ داہر نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس نے کیا الفاظ کہے، واہ معتصمہ، وہ کہاں ہے ہمارا امیر المومنین معتصم؟ معتصم نے حجاج ابن یوسف کو حکم دیا، جاؤ انڈیا کو اپنے پاؤں تلے رونگاؤ۔ آج مسلمان بے غیرت ہو چکے، آج مسلمان حکمران بے حمیت ہو چکے، آج ان کے اندر اتنی بھی غیرت موجود نہیں کہ مسلمان نہ فلسطینی ہے، نہ پاکستانی ہے، انڈیا کا مسلمان نہ انڈین ہے، وہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیرہن ہے، ملت کا وہ کفن ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کا اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا مشن کیا؟ انشاءاللہ اب ہم نکل پڑے ہیں، انشاءاللہ یہودی گماشتوں کو منہ کا ناکو چلے چبوا کر دم لیں گے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا